ممکن ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان موجود تنازع گڈ کاپ بیڈ کاپ کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ اس کی نوعیت حقیقی ہو اور وہ دونوں واقعی ایک دوسرے سے برہم ہوں، لیکن یہ تنازع طول نہیں پکڑ سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیاست صرف میدان میں یا صرف ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتی، اور یہ بات بلاول صاحب اور زرداری صاحب دونوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے ڈرائنگ روم کی سیاست میں یعنی جوڑ توڑ کی سیاست میں زندہ رہنا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر گراؤنڈ تیار کرنا ہے، تو پھر وہ زرداری صاحب بھی کر سکتے ہیں، بلاول صاحب نہیں۔ اور اگر پیپلز پارٹی نے جلسے کرنے ہیں، ریلیاں نکالنی ہیں، میدان کی سیاست کرنی ہے، تو وہ صرف بلاول صاحب ہی کر سکتے ہیں، زرداری صاحب نہیں۔ لہٰذا جب تک یہ دونوں ضرورت کی ڈور سے بندھے رہیں گے، تب تک ایک دوسرے سے الگ ہونے کا یا کسی شدید تنازع میں الجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہا سوال یہ کہ کیا اس سے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا اس تنازع سے یا نہیں، کم از کم اب تک کی صورتحال سے ایسا بالکل نہیں لگتا، کیونکہ سندھ میں روایتی طور پر جو پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں وہ بدستور ویسے ہی رہیں گے۔ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور جماعت کو جوائن کرنا وہاں کے جاگیردار افورڈ ہی نہیں کرتے، کیونکہ جی ڈی اے کے جو جاگیردار ہیں اور پیپلز پارٹی کے جاگیردار، ان کی روایتی خاندانی دشمنیاں ہیں، یہ تو ایک سے دوسری جماعت کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ رہا سوال جنوبی پنجاب کا، تو جنوبی پنجاب میں جن حلقوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے، وہ کم از کم باپ بیٹے کے تنازع کی وجہ سے میاں صاحبان کو سلیکٹ کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے پاس جو 5-6 حلقے روایتی طور پر ہیں ساؤتھ پنجاب میں، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ یہی حال خیبر پختونخوا کا ہے۔ نون لیگ پنجاب سے باہر اس حد تک غیر مقبول ہے کہ پیپلز پارٹی کو متاثر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو برا کہیں، آپ پیپلز پارٹی کو قدیم جماعت کہیں، آپ پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کی وجہ سے اولڈ سکول کہیں، یا جو مرضی نام دیتے رہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی محدود ہونے کے باوجود آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اور جو حلقے پیپلز پارٹی کو روایتی طور پر ملتے رہے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ تو چھین سکتی ہے زور زبردستی کر کے، ڈنڈا چلا کر، لیکن نون لیگ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان حلقوں کو پیپلز پارٹی سے چھین سکے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو باپ بیٹے کی لڑائی سے کوئی خاص خطرہ درپیش نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بیچاری کا ووٹ بینک ہے ہی سندھ سے باہر ننا منا سا، اور جب آپ کا ووٹ بینک ہوتا ہی ننا منا ہے تو پھر اس کو متاثر کرنے کے لیے آپ کے پاس مخالف پارٹی کے پاس بہت بڑی قداور شخصیات یا بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے۔ نون لیگ کم از کم اس وقت تک نہ تو کوئی بڑا پروگرام دینے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی قداور شخصیات اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو رہی ہے جو لوگوں کو اپیل کر سکیں، جو کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو انسپائر کر سکیں۔ نون لیگ وہی پرانے کھلاڑی، وہی آزمودہ کار کھلاڑی، وہی لوٹے جو تمام جماعتوں سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور جو ہر سال انتظار کرتے ہیں ہر 5 سال بعد کہ راولپنڈی اس بار کس جماعت کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، وہ صرف انہی لوگوں کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا رہی ہے۔ وہی شیرازی خاندان اور وہی سب کچھ جو ہر سال راولپنڈی کے حکم پر اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، وہی اب سب نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اب عوام میں کوئی اپیل نہیں رہ گئی۔ ان کو صرف وہی مجبور ہاری یا وہی مجبور مزارہ ووٹ ڈالے گا جس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اپنے جاگیردار کی بات ماننے کے۔ لہٰذا یہ سوال کہ پیپلز پارٹی کی اندرونی لڑائی نون لیگ کو ووٹ بینک کی شکل میں ٹرانسلیٹ ہو کر کوئی فائدہ دی جائے گی، کم از کم اس وقت تک کی صورتحال سے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ اور پی ٹی آئی تو ویسے ہی اب پاکستان کی سیاست میں نل اینڈ وائڈ ہوتی نظر آ رہی ہے، جب اس کے امیدواروں کو الیکشن کمپین کرنے کی ہی اجازت نہیں دی جائے گی، جب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو اپنا الیکشن مینیفیسٹو ہی دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جب اس کا چیئرمین ہی عنقریب اس کا چیئرمین نہیں رہے گا، جب اس سے بلے کا نشان بھی مبینہ طور پر چند ہی دنوں میں چھین لیا جائے گا، تو پھر وہ کیا سیاست کرے گی، کیا عوام کو پروگرام دے گی، کیا انسپائر کرے گی، کیا مقابلہ کرے گی؟ پی ٹی آئی اگر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، نون لیگ اگر کوئی انقلابی پروگرام دینے میں ناکام رہتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے اگر پنجاب اور بلوچستان میں کوئی خطرہ ہوگا تو وہ نیا پرو اسٹیبلشمنٹ فیکٹر ہوگا جو ٹی ایل پی کی شکل میں اور اس طرح کی دیگر انتہا پسند مذہبی جماعتوں کی شکل میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔
وہ تمام فورتھ شیڈول میں شامل لیڈر اور جماعتیں، ملی مسلم لیگ اور ٹی ایل پی ٹائپ جماعتیں جو کبھی ریاست کے غضب کا نشانہ ہوا کرتی تھیں، آج وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے جمع ہو رہی ہیں۔ وہ تمام پرانے چہرے جو کبھی آئی جی آئی کا حصہ ہوا کرتے تھے اور پھر پوری آئی جی آئی کو جس طرح نون لیگ نے گود لے لیا تھا، آج نواز شریف کو تو دوبارہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا ہے، لیکن اپنا وہ جو آئی جی آئی والا فیکٹر تھا، جو ووٹ بینک تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نون لیگ کو دینے پر تیار نہیں ہو رہی۔ اسٹیبلشمنٹ اسے ایک ریزرو کارڈ کے طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنے کا سوچ رہی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ نواز شریف کبھی بھی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا نعرہ لگا سکتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی جی ٹی روڈ پر آ سکتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک پرانے اور آزمودہ کار اور منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ کبھی بھی کوئی بھی پتہ چل سکتے ہیں، لہٰذا وہ اندھا اعتماد نہیں کر رہی اور اپنے تمام الیکٹیبلز اور اپنے تمام رائٹ کے ووٹرز اور ووٹ بینک اور وہ مذہبی انتہا پسند جن میں ایک دو نشستیں لینے کی ہر صوبے میں اہلیت ہے، وہ ان سب لوگوں کو نون لیگ کی جھولی میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کی جھولی میں تو ظاہر ہے نہیں ڈالے گی، لہٰذا وہ الگ سے جیت کر پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ یا پی ٹی آئی کم از کم اس وقت اپنی داخلی صورتحال کی وجہ سے شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے روایتی حلقوں کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکیں۔